جرأت سے کام لیجئے، جینے کا حوصلہ تو رکھیے۔ جینے کا تو حوصلہ رکھیے۔ زندگی رہے گی تو زندگی کی لذتیں بھی رہیں گی۔ لذتوں کی فکر نہ کیجئے، جینے کی فکر کیجئے۔ اصل زندگی قائم رہے گی نا تو زندگی کی لذتیں بھی ہیں، زندگی کی سعادتیں بھی ہیں، زندگی کی سرفرازیاں بھی ہیں، زندگی کی کامیابیاں بھی ہیں۔ سب سے پہلے لذتوں کو لے کے اپنی زندگی نہ ہار جائیے۔ آپ انسان ہیں، سب سے پہلے آپ انسان ہیں، آپ انسان ہیں۔ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پروگرام تو بناتے ہیں، یعنی تعلیمی پروگرام سے لے کر اقتصادی پروگرام سے لے کر سیاسی پروگرام تک، جس طرح کے بھی پروگرامز بنتے ہیں، سب میں انسانیت کا سم قاتل موجود ہوتا ہے، انسانیت کے لیے۔ لیکن اس کے بعد سیاسی طور پر ٹیلی ویژن پر آ کر اور مختلف دنیا کے بڑے پلیٹ فارمز پہ آ کے گفتگو ہوتی ہے۔ ہم سے بڑا کوئی حقوق انسانی کا علمبردار نہیں ہے۔ کیا حقوق انسانی ہے؟ کہ آپ بچیوں کے سر پہ حجاب نہیں ڈال سکتے، واہ سبحان، یہ حقوق انسانی، حقوق انسانی۔ بچیوں کو حجاب نہیں پہنا سکتے۔ تمہیں عریاں ہونے کا حق ہے، ہمیں لباس پہننے کا حق نہیں ہے۔ کیا حق ہے تمہیں؟ اگر یہی کہ سب کو برابر کا حق ہے، آزادی ہے، تم عریاں رہنا چاہتے ہو، عریاں رہو۔ ہم لباس پہننا چاہتے ہیں تو ہمیں لباس پہننے دو۔ ہم تمہیں اگر لباس پہنائیں تو جبر، تم ہمارا لباس چھینو تو آزادی۔ لڑکیوں کا اسکارف نہیں پہن کے امتحان دے سکتی بچیاں، اسکارف پہن کے اسکول میں نہیں جا سکتی بچیاں۔ اور پھر چھوٹے بچوں، جو میں نے عرض کیا، یعنی بار بار عرض کرتے ہوئے مکروہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے سینوں میں یہ درد ذرا بڑھے تو صحیح، احساس بیدار تو ہو۔ 5 برس کے بچے، 6 برس کے بچوں کو تعلیم بالغان دی جا رہی ہے، اور اسکولوں پر جبراً نافذ کیا۔ اگر کوئی اسکول والا کہتا ہے بھائی ہم اپنے ہاں یہ نہیں پڑھانا چاہتے، نہیں، کیسے نہیں پڑھائیں گے آپ کا اسکول ہم بند کر دیں گے، آپ کی ڈگری، آپ کے سرٹیفکیٹ کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، ہم آپ کو ایڈ نہیں دیں گے، ہم آپ کو سہولتیں نہیں فراہم کریں گے، جب تک کہ آپ اپنے بچوں کو، جب تک کہ آپ انسان کے بچوں کو حیوان نہ بنائیں۔ یہ جو دنیا کا موجودہ نظام ہے ابھر رہا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ پھیلایا جا رہا ہے ہر چھوٹے بڑے ملک میں۔ سمجھ لیں کہ کہاں سے کہاں تک بات پہنچ رہی ہے۔ بے مہار ہیں ان کے جذبات، بے مہار ہیں ان کے عزائم، بے مہار ہیں ان کے منصوبے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف 2 رکاوٹیں ہیں، یا فطرت پاکیزہ انسانی، یا اس پاکیزہ فطرت انسانی کی گواہی جس چیز پہ دیتی ہے، یعنی حقیقت حق وجود صمدی، اللہ کی حقیقت۔ فطرت کو وہ بدفعلیوں اور بدعمالیوں سے مسخ کرنا چاہتے ہیں، اور خدا کی حقیقت پر یقین کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ کون اعتراض کرے گا؟ اعتراض کون کرے گا؟ ظاہر ہے وہ لوگ اعتراض کریں گے جن میں ریلیجس سینٹیمنٹس ہوں گے، اس لیے پہلے ریلیجن کا مذاق اڑاؤ،
بتاؤ کہ میاں یہ مذہب کیا ہے، خدا کیا ہے؟ There is no God, just enjoy your life. کوئی نہیں ہے خدا. یہ باقاعدہ اس کے بینرز لگا کے اشتہار کیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لیکن یہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ. کیوں؟ تاریخ ہے، ہمیشہ جتنا بھی کوئی طاغوت وقت، کوئی سرکش، کوئی ظالم، کوئی فاسق، کوئی فاجر جتنا بھی بلند ہو جائے، جتنا بھی بڑھ جائے، جتنا بھی مضبوط ہو جائے، اس کا لشکر جتنا بڑا ہو، اس کا خزانہ جتنا بڑا ہو، فرعون بن جائے، نمرود بن جائے، حامان بن جائے، شداد بن جائے، مگر وہ کسی ایک موسیٰ سے، کسی ایک ابراہیم سے، کسی ایک محمد سے، کسی ایک حسین سے ہار کے رہے. اب سمجھ میں آیا ریلیونس؟ بتاؤ توحید پہ گفتگو ہو یا نہ ہو؟ بتاؤ خدا کی بات کریں یا نہ کریں؟ اللہ کا تذکرہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور ایک ہی بیان میں دونوں ریلیونس قائم ہو گئے. اللہ کا ذکر کریں یا نہیں؟ اور بتاؤ حسین کا ذکر کریں یا نہیں؟ جب بھی تخت حکومت پر بیٹھنے والا کوئی طاغوت خدا کو بھلانے کی کوشش کرے تو حسین کا تذکرہ کرو. یہ ہے ریلیونس. اللہ ایک زندہ حقیقت ہے. حقیقت میں وہی زندہ رہے گا جو اس زندہ حقیقت سے وابستہ رہے گا. جو اس زندہ حقیقت سے اپنا رشتہ توڑ لے گا وہ زندہ بھی رہے گا تو مردوں کی طرح چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی، زندہ افراد بشر نہ ہوں گے. اللہ ایک زندہ حقیقت ہے. اسے محسوس کرو، اسے درک کرو، اس کو اپنے دل میں بساؤ، اس کو اپنی آنکھوں میں بساؤ. یہ واحد نامرئی شے ہے جو آنکھوں میں بسی رہتی ہے. وہ ہے نامرئی مگر آنکھوں میں بسی رہتی ہے. یہ حقیقت. شہد اللہ، اللہ خود اپنی ہستی پہ گواہ ہے. اور کس طرح گواہ ہے؟ تذکرہ کر دوں، کل پوری روایت نہیں ہو سکی تھی تو اس وقت مکمل کر دوں کہ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں یہ ذکر کیا ہے مختلف مفسرین نے، اور مفسر قرطبی نے بطور خاص، اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو مفسر آلوسی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور مفسرین نے بھی کیا ہے کہ شام سے 2 یہودی عالم آئے، مدینے پہنچے تو مدینے کے در و دیوار دیکھ کر
مدینے کی عمارتیں اور مدینے کے کھنڈر دیکھ کر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ نبی خاتم کا، نبی آخر الزمان کا شہر نہیں لگتا؟ کہاں لگتا ہے، بالکل وہی شہر۔ داخل ہوئے، پوچھا، جستجو کی، لوگوں نے کہا ہاں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، موجود ہیں، مدینے میں تشریف رکھتے ہیں۔ کہاں ہیں؟ مسجد النبی میں ہیں۔ مسجد تک رہنمائی کی گئی، مسجد میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ سب سے بڑی گواہی آپ کے پاس کون سی گواہی ہے؟ آپ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اے رسول ان کے سامنے کہہ دیجئے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ کیا آیت تھی کہ سنتے ہی وہ گویا کہ سجدہ ریز ہو گئے اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بڑی عظیم الشان شان نزول بھی ہے، بڑی جامعیت ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا، خط گلزار میں کلک مشیت نے پورا قصیدہ توحید لکھ دیا ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے۔ ابھی بات ظاہر ہے کہ جاری رہے گی، وقت گزر گیا۔ آیتوں کی قرأت کیسے کی جائے، اس کے اندر چھپے ہوئے معانی مزید کیسے پڑھے جائیں؟ میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ آج ایک مثال قرآنی پیش کروں گا جس سے معلوم ہوگا کہ پچھلی کتابوں میں ہمارے پیغمبر کا تذکرہ کیسے تھا۔ کل میں نے وعدہ غالباً کیا تھا، بک آف جینیسس جیسے اناجیل میں ہے وہ تو تھی نہیں، اس میں پیغمبر کا اس طرح سے تذکرہ تو تھا نہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام تک یا جناب ابراہیم علیہ السلام تک یا جناب آدم علیہ السلام تک یا جناب عدنان تک یا جناب ہاشم تک ہی پورا سلسلہ ہو کہ وہ ہوں گے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، یہ سب تو نہیں کہیں۔ پھر کس طریقے سے تذکرہ تھا کہ تھا بھی نہیں بھی تھا، اور اتنا روشن تھا کہ ان کو بھی پہچانتے تھے لوگ، ان کے خاندان کو بھی پہچانتے تھے، ان کے شہر کو بھی پہچانتے تھے۔ یہ ہے یا نہیں اہم بحث؟ کتنی دلچسپ ہے اور کتنی اہم، کتنی دلچسپ ہے اور کتنی اہم۔ اب قرآن مجید میں جس طریقے سے پہلے کتابوں میں کیوں کھل کے نام کیوں نہیں لیا جا سکتا تھا؟ خاندان کا، بنی ہاشم سے ہوں گے، عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، محمد ان کا نام ہوگا، دوسرا نام ان کا احمد ہوگا، اور باقی ان کی تمام تفصیلات۔ اس لیے کہ علم دینے کا سلیقہ بھی عالم کے پاس ہونا چاہیے، اس پروردگار سے بڑا نہ کوئی عالم ہے، نہ اس سے زیادہ کسی کے پاس سلیقہ ہے۔ ابھی نظام تعلیم پر گفتگو ہو رہی تھی، ایک جملہ اور اس ضمن میں کہہ دوں یہاں پر کہ ہمارے بزرگ علماء، پرانے علماء ہر ایک کو شاگرد نہیں بناتے تھے، وہ اس کا حسب نسب بھی دیکھتے تھے، خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھتے تھے، اس کا، اس کے باپ کا، اس کے دادا کا اخلاق کیسا تھا، اس کی ماں کا، اس کی نانی کا اخلاق کیسا تھا، اس خود بچے کے گھر کی پرورش کیسے ہوئی ہے۔ جب مطمئن ہو جاتے تھے کہ ظرف پاکیزہ ہے، تو پھر بادئ ناب علم اس میں انڈیل دیتے تھے۔ کسی غلیظ برتن میں نفیس سے نفیس شربت بھی پھر نوشیدنی نہیں رہ جاتا، زہر ہو جاتا ہے۔
تو ہمارے بزرگ علماء ہر ایک کو علم نہیں دیتے تھے، طالب علم نہیں بناتے تھے. یہ نہیں کہ وہ کوئی جاگیرداری تھی، جاگیردارانہ ذہن نہیں تھا، دونوں میں فرق ہے. زر، زن، زمین، دنیا، مال دنیا، اس کو جاگیر بنانا جاگیرداری ہے. علم کو اس کے اہل تک منتقل کرنا امانت داری ہے. جاگیر یاد رکھیے گا، اگر اہل کے پاس علم ہوگا تو وہ معاشرے کے لیے سود مند ہوگا، وہ پورے معاشرے کے لیے سبب رحمت و برکت و سعادت ہوگا، سبب وحدت و اتحاد ہوگا، سبب امن و سکون ہوگا. اور اگر کسی کم ظرف کے پاس علم ہوگا تو وہی فتنہ پردازی کرے گا، وہی تفرقے پیدا کرے گا، وہی حزبیت پیدا کرے گا، وہی انتشار پیدا کرے گا، وہی فتنہ و فساد کا سبب ہوگا. تو یہ چیز اس سے زیادہ کون بہتر سمجھتا ہوگا کہ علم کس طرح منتقل کیا جائے. اب کیسے کیسے محسوس مثالیں دوں، بالکل بازاری سی مثال دے دوں ایک، حالانکہ میں بازار وغیرہ سے مجھے کچھ سلیقہ نہیں ہے اس کا. جتنی نفیس شے بکتی ہے بازار میں اتنے ہی زیادہ اس کے اوپر غلاف چڑھے ہوتے ہیں. آپ بہترین سے بہترین عطر لینے چلے جائیے، مثلا اتنا بڑا ڈبہ نظر آئے گا پہلے، اس کے بعد آپ کھولیں گے تو ایک ڈبہ، اس کے اندر دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اندر سے اتنی سی شیشی نکلے. وہ اتنی سی شیشی ایسی ہوگی کہ اس کا اتنا سا عطر لگائیے گا تو وہاں تک خوشبو جائے گی. بات واضح ہوئی؟ اسی لیے بیان میں اتنے غلاف ہوتے ہیں وہی کے کہ جو جوہر علم ہے اہل تک جائے تاکہ روشنی پھیلے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. تاکہ علم کی روشنی پھیلے، اہل کے پاس رہے گی بات تو علم کی روشنی پھیلے گی. نہ اہل کے پاس رہے گی وہ دوسروں کا چراغ زندگی بھی گل کر دے گا، روشنی کیا پھیلائے گا، اور نتیجتاً اپنا مستقبل بھی تاریک کر لے گا. تو اہل ضروری ہے. اس لیے بیان الہی ایسا ہوتا ہے کہ بیان کا بیان ہے، حجاب کا حجاب. اب اس کی ایک مثال، وقت حالانکہ گزر گیا، وقت بالکل گزر گیا، مگر میں کیا عرض کروں کہ ایک مقام دیکھ لیجئے، ایک مقام. بہت سی مثالیں دینے کا دل چاہ رہا تھا آج اب بغیر کسی تمہید کے جب تک آپ کا ذہن تیار نہ ہو جائے مثال دینے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے. زمین پر ہل نہ چلایا جائے اور بیج ڈال دیا جائے تو بیج ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. پھر وہ روئیدہ نہیں ہوتا، پھر وہ شجر سایہ دار اور شجر باربر نہیں بنتا. اس لیے پہلے ضروری ہے کہ زمین پر ہل چلایا جائے اور پھر اس کی مٹی کو نرم کیا جائے، پھر اس پہ تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے، پھر اس میں بیج ڈالا جائے، پھر بات برابر کی جائے.
تاکہ وہ شجر سایہ دار اور شجر بارور بنے۔ تو اب اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو دیکھیے کہ اگر کہیں کسی کتاب میں لکھا ہو کہ بھئی وہ لوگ وہ ہوں گے جنہیں تم دیکھو گے کہ ہر وقت رکوع اور سجدہ کرنے والے ہوں گے اور ان کی پیشانیوں پر سجدے کا نشان بنا ہوا ہوگا، اور یہ کہہ کے خاموش ہو جائے، تو اس عبارت سے آپ کیا سمجھیں گے؟ کس کے بارے میں ہے یہ کس کے بارے میں؟ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جیسے زمین میں کوئی دانہ بویا گیا ہو اور اس سے نرم نازک چھوٹا سا اخوا پھوٹے، پھر وہ بڑھے، پھر وہ مضبوط ہو، پھر وہ بارور ہو، ایسا کہ بونے والے زارے خوش ہوں اور منکران نعمت الہی غیظ و غضب کا شکار ہو جائیں اور چپ ہو جائے۔ اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہماری آپ کی کیا سمجھ میں آیا؟ کس کا تذکرہ ہے یہ؟ دنیا کی ہر قوم میں، ہر ملت میں، ہر قبیلے میں، ہر مسلک میں کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے جس کے ماتھے پر نشان ہوگا۔ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ؟ یہودیوں میں کتنے عبادت گزار تھے، مسیحیوں میں کتنے عبادت گزار تھے، مشرکوں میں کتنے ہیں؟ بتوں کے سامنے سے ہی ماتھا تو ٹیکتے ہیں۔ اب صرف یہ بیان، اس میں کچھ نہیں ہے، نہ نام، نہ حسب، نہ نسب، نہ وطن، کچھ نہیں۔ کیا ہوا یہ تذکرہ؟ نص ہے، بیان ہے، دلیل ہے، کیا ہے یہ؟ تو کچھ نہیں، تو مبہم سا بیان ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وفضلا، یبتغون رضوانا، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اس کے بعد یہ بیان، یعنی تم انہیں دیکھو گے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم انہیں دیکھو گے تو دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب سے فضل الہی اور رضوان الہی کو طلب کرنے والے ہیں، ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کی مثال ہے تورات میں۔ قرآن خود بتا رہا ہے یہ تورات میں جو بیان کیا ہے ہم نے کہ تم دیکھو گے ایک ایسا گروہ جو رکوع کرنے والا ہوگا، سجدہ کرنے والا ہوگا، پروردگار سے فضل الہی اور رضوان الہی طلب کرنے والا ہوگا، اور پروردگار سے، اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے کہ جو سجدوں کے نشان سجے ہوئے ہوں گے ان پر۔ یہ دراصل تذکرہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا ہے، نہ نام ہے نہ نشان ہے۔ تذکرہ کس کا ہے؟ توریت میں ہم نے اس طرح محمد کا تذکرہ کیا اور محمد کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا، نام نہیں آیا، صفات بیان کیے۔ اگر یہ اسلوب سمجھ میں آ جائے تو پھر پڑھو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ نام کسی کا نہیں ہے، تذکرہ علی کا ہے۔
واضح ہے؟ عبارت کو عبارت سے ملا لیجئے، کردار کو کردار سے ملا لیجئے، پھر نام کو نام سے ملا لیجئے گا۔ خود خدا کہہ رہا ہے، ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ مثال دی ہے کس کی؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اپنے پیغمبر کی اور جو لوگ ان کے ساتھ رہنے ساتھی ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال تورات میں یہ ہے، کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم دیکھو گے وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، خدا سے دعا کرنے والے ہیں، فضل و رضوان الہی طلب کرنے والے ہیں، اور ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں علی کا تذکرہ قرآن میں ہے، کہاں ہے؟ وہی دیکھ لو جہاں اللہ نے کہا ہے وہ ایمان لانے والے ہیں، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ Methodology of reading religious texts یا methodology of reading of divine revelations، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آیتوں اور کتابوں کے پڑھنے کی ایک میتھوڈولوجی ہے، کس طریقے سے پڑھا جائے، کس طریقے سے سادہ لفظوں میں، عام لفظوں میں خاص باتیں لکھی ہوئی ہیں، عام لفظوں میں خاص باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ بتائے گا کون؟ اب بتائے گا کون؟ کوئی عام آدمی نہیں بتائے گا، اسی لیے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ انزل علی ھذا القرآن ومثلہ معہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے اور اسی کے مثل میرے ساتھ کچھ اور ہے۔ مثل قرآن بھی وہیں سے نازل ہوا ہے۔ اور چیلنج کر رہا ہوں، کوئی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے ساتھ اس کا مثل نازل کیا ہے، یعنی جناب موسیٰ پہ توریت نازل ہوئی، یہ آیتیں نازل ہوئیں، جناب توریت نے انہی آیتوں کی تفصیل کی کہ تمہیں معلوم ہے ہارون، یہ جو لکھا ہوا ہے تراہم رکعن سجدہ، تم دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، یہ ہر ایک کو نہ سمجھ لینا، یہ نسل ابراہیم میں آنے والے محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، اور وہ ایسے ہوں گے اور اس خاندان سے ہوں گے، اور وہاں ساری تفصیل موجود ہے کہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، یتیم در یتیم آمنہ ہوں گے، اور وہ آغوش ابو طالب کے پروردہ ہوں گے، ان کی ولادت شعب ابی طالب میں ہوگی، وہ مکے میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے طیبہ جائیں گے، یثرب جائیں گے، یثرب کو طیبہ بنا دیں گے، مدینۃ الرسول بنا دیں گے، ساری تفصیل جناب موسیٰ نے ہارون کو اور اپنے دوسرے اوصیاء کو تعلیم فرمائی۔ اگر تعلیم نہیں فرمائی تو باقی یہودی علماء کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا کہ مدینہ دیکھ کے پہچان لے یہ نبی آخر الزمان کا شہر ہے۔ واضح ہے؟ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اور بھی مقامات ہیں، پانی کا تذکرہ بہت ہے قرآن میں، کنووں کا تذکرہ بہت ہے قرآن میں، تالابوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے، مگر ایک آیت اب اور اجازت دے دیجئے، سورہ مبارکہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت پڑھ لیجئے، أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا
فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کیا تم نے غور کیا ہے کہ جب تمہارا آب زلال، جب پانی زمین میں جذب ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، تو دوبارہ کون پانی کو ظاہر کرے گا؟ عام آدمی کیا سمجھے گا؟ پانی کا تذکرہ ہے، پانی کے ختم ہو جانے کا تذکرہ ہے، دوبارہ پانی کے پیدا ہونے کا تذکرہ ہے۔ اور جب معصوم تشریح کرے گا، کہے گا یہ عام پانی نہیں ہے، یہ سلسلہ رشد و ہدایت سے آخری امام کا تذکرہ ہے کہ تم نے تذکرہ کیا ہے جب وہ پردہ غیب میں ہوگا تو ایک طویل مدت کے بعد پھر کون ہے جو اسے ظاہر کر کے سامنے لا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ریڈنگ میتھڈولوجی، یہ پانی عام پانی نہیں ہے۔ اَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کیا تم نے غور کیا ہے، سوچا ہے، دیکھا ہے؟ دیکھا ہے بمعنی غور کیا ہے۔ اَرَأَيْتُمْ، کیا تم نے سوچا ہے؟ کیا سوچا ہے؟ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، جب تمہارا پانی غائب ہو جائے گا، زمین میں جذب ہو جائے گا، فَمَن يَأْتِيكُمْ، پھر کون لے کر آئے گا؟ لفظ عام ہے، معنی خاص، وہاں بھی لفظ عام ہے، معنی خاص۔ جس بالکل جس اسلوب سے توریت میں اللہ نے محمد اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل اسی اسلوب سے پہلے امام کا تذکرہ ہے، اور ایک نہیں ایک سے زیادہ مقامات پر بالکل اسی اسلوب سے آخری امام کا تذکرہ ہے، اور ایک نہیں ایک سے زیادہ مقامات پر۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تصدیق کون کرے گا؟ اولو العلم قائما بالقسط، وہ بتائیں گے جو مالکان کشور علم ہیں کہ اس بیان سے مراد کیا ہے، اس آیت سے مراد کیا ہے، اس استعارے سے مراد کیا ہے، اس تشبیہ سے مراد کیا ہے، اس کلمے میں کیا معنی پوشیدہ ہیں، اس عام سے کون خاص مراد ہے، اس خاص سے کون عام مراد ہے۔ بس گفتگو تمام، گفتگو روک رہا ہوں۔ جو مالکان کشور علم ہیں وہ جب کسی کو اہل سمجھتے ہیں تو چاہے ظاہری طور پر ماحول بھی نہ ہو علم دینے کا، مگر پھر بھی علم دے کے گزرتے ہیں۔ اسی لیے تو نیزے پر سرکار سید الشہداء کا سر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، بس ایک فقرے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو گئی۔ جو مالکان کشور علم ہیں، آج 3 محرم ہو گئی، کیسی بے چینی سے محرم کا انتظار رہتا ہے اور کس تیزی کے ساتھ محرم گزر جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ روتے ہیں سرکار سید الشہداء پر، محرم میں زیادہ سے زیادہ گریہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی ہمیشہ یہی احساس رہتا ہے آقا آپ کی عزاداری کا حق ادا نہ ہوا۔ یہ کیا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور ابھی رگوں میں خون باقی ہے؟ یہ کون سی عزاداری ہوئی؟ آقا ہم نادم ہیں، آقا ہم شرمسار ہیں، آقا ہم سے آپ کی عزاداری کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جو آپ نے قربانیاں دی ہیں، جو آپ کے اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، جو آپ کے اصحاب نے قربانیاں دی ہیں، آج 3 محرم ہے، عموماً اصحاب باوفا کا تذکرہ ہوتا ہے، وقت کافی گزر چکا ہے، اس لیے بس 2-3 جملوں میں میں ایک جانثار کا تذکرہ کر دوں۔ یہ جانثار کوفے کے رہنے والے ہیں،
مگر کتابوں میں ہے کہ صحابی رسول بھی ہیں، بعض نے تصریح کی ہے کہ صحابہ میں سے ہیں، اور بزرگ سن و سال کے مالک، ایسے بزرگ ہیں کہ کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں کے پپوٹے آنکھوں پہ لٹک آئے ہیں، نظر نہیں آتا کچھ، لیکن نہ جانے کب سے یہ کوفے سے نکل کے کربلا آ کے خیمہ ڈال کے وہیں رہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کانوں سے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ دیکھو میرا یہ بیٹا حسین سرزمین کربلا پہ قتل کیا جائے گا، تم میں سے جو اس وقت باقی رہ جائے اس کی نصرت میں بخل نہ کرے، اس لیے یہ آ کے وہاں رہ رہے ہیں خیمہ ایک چھوٹا سا ڈال کے۔ اور اس کے بعد جب روز عاشورہ آیا تو یہ ایک نیزہ لے کر، ایک شمشیر لے کر، ایک رومال لے کر، ایک کمربند لے کر آقا حسین کے اصحاب میں شامل ہو گئے، اور ساتھیوں سے کہا، اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ دیکھو یہ نیزہ ہے نا، اس نیزے کو میری پیٹھ سے لگا کے میری کمر اور میرے سینے کو اس نیزے سے باندھ دو تاکہ میں سیدھا ہو کے کھڑا ہو سکوں، یہ رومال لو، یہ میرے پپوٹے اوپر اٹھا کے باندھ دو مضبوطی سے تاکہ میں دیکھ سکوں، اور اس طرح آمادہ ہو کر ہاتھ میں تلوار لے کر آقا حسین کی بارگاہ میں آ گئے۔ انس ابن حارث کاہلی، اور آگے کہا یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ، رسول خدا کے فرزند اجازت ہے کہ میں آپ کے لیے جہاد کروں، آپ کے اوپر جان نثار کروں؟ تاریخ میں ہے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے، ارباب تاریخ نے لکھا ہے، آقا حسین نے اس ضعیف العمر مجاہد کی ہمت مردانہ دیکھی اور اس کے بعد گریہ کرنا شروع کر دیا۔ حسین جس زندہ شہید پر گریہ کر رہے ہوں، ان کا فرط ایمانی، ان کا فرط جہاد، جذبہ جہاد، فرط جذبہ جہاد دیکھ کر آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، کیا مرتبہ ہوگا اس کا؟ دیکھا، دعائیں دیں اور کہا بسم اللہ، قربانیوں کی راہ کھلی ہوئی ہے، جہاد کا راستہ کھلا ہوا ہے، بسم اللہ۔ امام کی دستبوسی کر کے اجازت لی، میدان میں گئے، اور اس پیری میں بھی، اس بڑھاپے میں بھی وہ بے پناہ جنگ کی ہے کہ نہ جانے کتنے دشمنوں کو تہ تیغ کیا، لیکن کب تک جنگ کرتے، کب تک جہاد کرتے؟ اس لیے کہ دشمنوں کا طریقہ تھا آنے والے مجاہدوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور اس کے بعد ان پر ہر طرف سے وار کریں۔ اسی طرح اس بوڑھے مجاہد صحابی پیغمبر کے ساتھ بھی ہوا، اور پھر جب زخموں سے چور ہو کے یہ زمین پر گر رہے تھے، پھر ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھا، سرکار سید الشہداء کو آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، فرزند رسول آپ پر سلام ہو، گواہی دے دیجئے گا، نانا کو بتا دیجئے گا میں نے وصیت پیغمبر پر عمل کیا ہے، میں نے وصیت پوری کر دی، میں نے عمل کیا ہے، آپ گواہی دیجئے گا۔ وہاں سرکار سید الشہداء کے ہاتھ بلند ہو گئے دعا کے لیے، پروردگار تیری قربانی کو قبول فرمائے، اے میرے نانا کے وفادار صحابی، تو نے حق وفا ادا کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار مالک معبود ملت اسلامیہ کو ایک رشتہ وحدت میں پرو دے، پالنے والے پروردگار ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ ہم تیری راہ میں، آقا حسین کی راہ میں کوئی قربانی پیش کر سکیں۔ معبود پروردگار ہمارے جوانوں میں
ایمان اور یقین کی شمع کو روشن فرما، ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے۔ پروردگار ہمارے سروں پر رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید خامنئی کا سایہ برقرار رہے۔ پروردگار ہمارے سروں پر تمام مرجعیات رشیدہ کا سایہ برقرار رکھ۔ پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم